ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کو ہم رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن 70 سال سے حل طلب چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اسلامی دنیا کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کرا سکے۔ جن صاحب، کشمیر کا ایشو جب سے نریندر مودی آیا ہے، آپ نے بھی اور سب ہمارے اینالسٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور یہاں پر مودی ہے، دونوں میں ایک ہم آہنگی اور سوچ کا بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ظلم کرنے کے اعتبار سے۔ تو جب سے یہ آئے ہیں مودی صاحب، کشمیریوں پر مظالم بڑھا دیے گئے، پیلٹ گن یوز ہوئی ہے اور کل 8 کشمیری شہید ہوئے ہیں، ہر روز کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جب ان کے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس ظلم میں اضافہ کرتا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کمی ہو۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی صاحب آئے تھے پاور میں، یا اس سے پہلے بھی ان کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل کر دوں گا، اور ان کی یہی سوچ تھی جس پر وہ عمل کر رہے ہیں مسلسل۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس جو پارٹی تھی یا دوسرے جو انڈین ایڈمنسٹریشن تھا وہ سافٹ تھے اور اتنا سخت نہیں تھے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں فوجی قوت سے یعنی اس کو جارحانہ جاریہ سے اس کو دبا دوں گا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں۔ تو وہی پالیسی انہوں نے اپنائی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، ایک جیسے جنرل صاحب نے کہا، پھر یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل چیلنجز ہے، مثال کے طور پہ وہ عرب سپرنگ کے نتیجے میں جو کچھ عالم اسلام میں ہوا، آپس میں تقسیم ہے، انٹرنلی اتنے زیادہ انگیجڈ ہے، انٹرنل سٹرائف کا شکار ہے، اس سے بھی اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس نے اپنا اگریسو جو پوسچر ہے اس میں شدت پیدا کر لی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل جو ہے اس نے کبھی بھی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آؤٹ لا اسٹیٹ ہے جہاں تک انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اعلان انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، انہوں نے جارحیت کی ہے، اور اس پہ کوئی ان کو کبھی بھی لیکن ان کو پیٹرنیج تو حاصل ہے امریکہ اور مغربی ممالک کا۔ یعنی میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی کہ حالات کچھ بدل گئے ہیں اس طرح سے کہ اب تک جو مغربی ممالک ہیں، جو امریکہ جو ہے وہ یعنی انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، وہ ٹو نیشن سولوشن کی بات کرتے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے خود کہا، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ اس بات پہ کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم پیلسٹینین کاز کو ہم یعنی آگے لے جا رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی سولوشن اس کا نکالیں گے، لیکن حالات اب بدل گئے ہیں ٹرمپ نے آ کے تو سارا بیڑا ہی غرق کر دیا، کیونکہ ایک ایسا بندہ آ گیا ہے جو کہ اسرائیل کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اور اسے قطعاً کوئی اخلاقی اقدار جو ہیں اس کو پرواہ نہیں ہے، اور ایسا ہی ایک بندہ ہمارے ہمسائے میں آ گیا ہے اقتدار میں، تو یہ 3 یعنی آؤٹ لا ہو گئے ہیں جو کسی قانون کو نہیں یعنی آپ نریندر مودی کی بات کر رہے ہیں ہندوستان؟ جی، کیونکہ اس نے آتے ہی اس نے کہا کہ میں کشمیریوں کو سیدھا کروں گا، اور مطلب کہ ریپریشن جارحیت، ظلم و ستم، وہ سب اس نے انتہا کر دیا۔ عبداللہ گل صاحب، کیا آپ ماشاءاللہ جوان ہیں اور آپ کی تنظیم بھی ہے جوانوں کی، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا جو ہے، مسلمان ممالک جو ہیں، فیوچر میں، نیئر فیوچر میں، فورسیبل فیوچر میں اس قابل ہو سکیں گے کہ فلسطین کو اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرائیں؟ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز بھی موجود ہیں، لیکن جیسے ہمارے 2 تجزیہ کاروں نے کہا کہ اسلامی دنیا کمزور ہے، داخلی طور پر تقسیم ہے، انٹرنل انتشار کا شکار ہے، تو کیا امکانات ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ پاکستان کے بنیادوں کے اندر ہے، کیونکہ اس پہ قائد اعظم کی بڑی واضح خط کا جواب، جب اسرائیلی وزیر اعظم نے خط لکھا تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ ہم آپ کو تسلیم کرنا تو درکنار، بلکہ پاکستان کی ریاست کا بچہ بچہ آپ سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ اس ناجائز مغرب کی جو بنائی ہوئی ریاست ہے اسرائیل،
اس کو پاش پاش نہ کر دے. تو قائد کی پالیسی تو بڑی واضح تھی, اور اسی طریقے سے قائد کی دوسری پالیسی تھی کہ 1000 سال کی جنگ ہم کشمیر کے اوپر جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک ہماری اسلامی دنیا کا معاملہ ہے, انتشار کا بری طریقے سے شکار ہیں, اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کئی بہت ہی امپورٹنٹ عرب ممالک کے متعلق جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں ان کو اپنی ایمبیسی فارغخانہ جو ادھر شفٹ کریں گے, یروشلم میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے, تو اس کے اوپر باقاعدہ جو ان کا آفیشیل نیوز پیپر ہے اس نے ہیبرو زبان کے اندر لکھا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ہم نے عرب ممالک, جس کے اندر انہوں نے سعودی عرب کا اور مصر کا نام جو ہے بڑا ہائی لائٹ کر کے لکھا, ہرٹس میں یا جیروشلم پوسٹ میں, ہرٹس کے اندر, تو اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح لکھا سے 129 اور 9 ووٹس جو ہے ان کو ملے, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ عرب دنیا جو ہے وہ آپس میں ہی جنگ کا شکار ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ داعش جیسا جو فتنہ ہے وہ ہم نے جو ہے اب وہاں اس کو جگہ دے دی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو عراق کی جنگ اس نے اپنا بازو پھیلائے, اور وہ اب سیریا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرائیت کر گئی, اور جو حالات ہیں وہ کیونکہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, اور اس کا تمام ہمارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو اسرائیل جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. جن صاحب یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم منتشر ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, اس کے باوجود ایک انٹرنیشنل نارمز تو ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں, اس میں امریکہ اور مغربی ممالک کو اس بات کا علم ہے. اس کے علاوہ جیسے سعید خالد صاحب نے کہا کہ 2 اسٹیٹ جو تھیوری ہے کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ بھی انہوں نے خود تجویز کیا. کئی پروسیسز ہوئے, ایک جو ہے 4 ممالک کا ایک پروسیس شروع ہوا, امریکہ کے کئی انوائز جو ہیں اسپیشل انوائز مقرر ہوئے کہ وہ فلسطین میں کا مسئلہ جو حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں, لیکن سب باتیں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئیں اور ایک بالکل نئی پالیسی آ گئی, اور یہ ظلم اور تشدد پہ مبنی پالیسی کب تک چلی؟ میرے خیال میں دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور بڑی افسوسناک بات ہے اس وجہ سے کہ جب تک ساری دنیا جو ہے کوئی اصولوں پر نہیں چلے گی, اور ہر ملک یہ کہے گا کہ ایکسیپشنلزم امریکہ کی ایک بڑی پالیسی رہی ہے, چونکہ اس کی اتنی زیادہ طاقت تھی اور دوسروں کے مقابلے میں خاص طور سے اتنا فرق ہو گیا تھا کہ امریکہ نے ایک پالیسی اختیار کی, اس کا نام دیا انہوں نے ایکسیپشنلزم. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی پابندی کریں, بلکہ اس سے ہٹ کر اپنی پالیسی اور اپنے جو مفادات ہم اپنے نارمز خود کریٹ کریں اور اپنے مفادات کے پس منظر میں اپنی فیصلے کیا کریں. رجیم چینج بھی اسی کا حصہ تھا. جی بالکل. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے تو انہوں نے باتیں بڑی کی جمہوریت کے بارے میں اور انسانی حقوق کے بارے میں, لیکن اگر آپ امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اس کا علم ہوگا کہ انہوں نے جتنی بھی غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کی ہمیشہ سے حمایت کی ہے. تو ایک لحاظ سے تضاد ہے, اور اس کا صرف تضاد کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد کس چیز میں ہیں. اور آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے امریکہ کی پالیسی اور اسرائیل کی پالیسی یہ رہی کہ ہمارا مفاد کس میں ہے. اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنا مفاد تو دیکھتے ہیں, لیکن وہ اپنا ذاتی مفاد زیادہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے وہ زیادہ تر مسلمان ممالک جو ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, تو چونکہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ تر انحصار ان ممالک پر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جس سے ان کی پوزیشن اور کمزور ہو جاتی ہے. جی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن اگر وہ ان سے اچھے تعلقات نہ رکھیں تو وہ ایک دن تخت پر نہیں رہ سکتے. ساری بات تو یہ ہو گئی ہے, یعنی بجائے اس کی دیکھیے نا یہ رہا ہے کہ جتنے بھی زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے ایلیٹ سے قوت حاصل کرتے ہیں. ایلیٹ سے مطلب جو اونچا طبقہ ہے اس سے اپنے طاقت اخذ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر امریکہ اور مغربی دنیا اور دوسرے ممالک سے کرتے ہیں, چونکہ ان کی عوام سے طاقت نہیں ہے. اب ترکی کے پاس عوام کی طاقت ہے تو اس لیے اس نے ایسی پوزیشن لی. پاکستان کی بھی ایک حد تک عوام کی طاقت ہے تو ایک پوزیشن لیتا ہے, ملیشیا بھی لیتا ہے, لیکن یہ جو دوسرے ممالک ہیں اب یہ کمزور ہو گئے. شاہد خالد صاحب, آپ
یورپی یونین کے کیپٹل میں برسلز میں سفیر رہے ہیں، ایک تاثر یہ تھا کہ امریکہ سے ہٹ کر یورپی یونین جو ہے وہ فلسطینیوں کی حق خود اختیاری کی حمایت کرتا ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ امریکہ کی پالیسی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اب وہ امریکہ کے ساتھ جڑ کر یہ پالیسی بنا رہے ہیں، یا ان کا اختلاف ہے اور مورلی وہ ایک ڈفرینٹ پیڈسٹل پہ ہیں اور وہ سپورٹ کریں گے فلسطینیوں کے حق خود اختیاری کو؟ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہیں وہ یورپ کے ہمسائے ہیں، تو جو فیلنگ یورپین کو ہو سکتی ہے وہ شاید امریکیوں کو نہیں ہو سکتی، اور اگر جنگیں ہوتی ہیں اس ریجن میں تو یورپ پہ اس کا ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کتنے یعنی ریفیوجیز گئے وہاں پہ، اور ان کی جو اصولی جو ہے ان کی پوزیشن وہ اب بھی قائم ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا جو ہے جارحانہ رویہ جو ہے جنرلی اور فلسطینیوں کے بارے میں اور اسرائیل کے حق میں جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ فرانس نے تو مخالفت کی ہے یہ فلسطینی یہ سفارتخانہ امریکہ کا بالکل وہاں منتقل کرنے پر۔ بالکل، اور کل بھی انہوں نے یورپین یونین کی جو ہیں فارن افیئرز کی جو ہیں ممبر جو ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کہ یہ اسرائیل نے سراسر یعنی زیادتی کی ہے، طاقت کا استعمال کیا، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے لائیو ایمونیشن استعمال کیا، یعنی باقاعدہ گولیاں چلائی، کہتے ہیں نا ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس نہتے یعنی نہتے فلسطینیوں کے اوپر۔ بالکل۔